ہوش میں آنے کے بعد سلمان نے خود کو کچرے کے ڈھیر پر پایا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں اسے یہاں لا کر پھینکا گیا تھا۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھا اور اب کیا کرے اس پر غور کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تبھی اس کا ہر مسامع جاں خوشی سے جھوم اٹھا۔ جانی پہچانی خوشبو اس کے ارد گرد پھیل گئی تھی۔ تم آ گئیں؟ اس نے پوچھا۔ مجھے آنا پڑا، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی نا، اسی لیے رمضان ختم ہونے سے پہلے آنا پڑا۔ تم نے دیکھا یہ دنیا دھوکے بازوں سے بھری پڑی ہے۔ اس نوروز وجدانی نے جسے تم نے کئی مصیبتوں سے بچایا، اس نے کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ فاقیہ نے اس کے ذہن کا رخ بدلنا چاہا۔ یہ باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے جا کر لڑکی کے بارے میں پتا کرو۔ شیریں میری زندگی ہے، پہلے ٹھہرنے کی جگہ تو تلاش کرو۔ سرائے یہاں ضرور ہوگی، وہاں جا کر کمرہ کرائے پر لے لیتے ہیں، مگر مجھے ہتھیار کی ضرورت ہے۔ میں سبز پوش کو چاند سے مارنا چاہتا ہوں، اس بدذات نوروز وجدانی کو ختم کر دوں گا۔ وہ بھی ہو جائے گا، ابھی تم سیدھے نوروز وجدانی کی حویلی پہنچو۔ کیوں؟ پہلے اس سے نمٹ لو، پھر سبز پوش سے نمٹنا، اس لیے کہ ہمیشہ پہلے چھوٹے مسئلے کو نمٹانا بہتر ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ وہ سیدھا نوروز کی حویلی میں جا پہنچا۔ اس وقت سلمان کا قہر و غضب قابل دید تھا۔ وہ نوروز وجدانی کی طرف بڑھا اور اس لہیم شہیم آدمی کو ہاتھ بڑھا کر بڑے اعتماد سے روک لیا، پھر بولا، پہلے میرا ارادہ تمہارے قدموں سے یہ زمین پاک کرنے کا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ تمہیں اپنے اعمال کی سزا بھگت لینی چاہیے۔ تم نے مجھے بے وقوف بنا کر میری دنیا اندھیر کر دی، مجھ سے میری زندگی چھین لی، شیریں کو اغوا کرا دیا۔ بدلے میں تمہیں اپنی بھتیجی کو دینا ہوگا، ایک کے بدلے دونوں کو لے جاؤں گا، فراح اور صبا کو۔ تم سمجھتے تھے میں نے اندرون خانہ کی خبر نہیں لی ہے؟ میں نے تمہارے اس نوکر سے پتہ کر لیا تھا جو کھانا لے کر آیا تھا۔ اس نے اندر موجود ایک ایک فرد کا حدود اربہ بتا دیا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ تمہاری بھتیجی شیریں جیسی خوبصورت ہے، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دونوں اس وقت تک میرے قبضے میں رہیں گی جب تک شیریں واپس نہیں مل جاتی۔ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، بقول تمہارے اس گھر سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، نوروز وجدانی نے دانت پیس کر کہا اور بڑھ کر اپنی بندوق اٹھا لی۔ اس نے تیزی سے نشانہ باندھنا چاہا، لیکن ظاہر ہے فاقیہ کی موجودگی میں سلمان پر کاری وار وہ کس طرح کر سکتا تھا۔ سلمان نے آگے بڑھ کر نوروز وجدانی کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔ نوروز وجدانی حیرت زدہ نظروں سے سلمان کا اعتماد اور اطمینان دیکھ رہا تھا۔ سلمان نے ایک بھرپور ضرب بندوق کے کندے سے نوروز وجدانی کے سر پر لگائی اور یہ کہتا ہوا اندر والے کمرے کی طرف بڑھا، پھر برآمدے میں پہنچ کر اوپر جانے والی سیڑھی پر رک کر بولا، نوروز وجدانی، میں تمہاری بھتیجیوں کے پاس جا رہا ہوں۔ نوروز وجدانی کے سر سے خون جاری ہو گیا تھا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا تھا، مگر وہ سخت جان اتنی آسانی سے مر نہیں سکتا تھا۔ اسے بے ہوش چھوڑ کر وہ اس کی خوابگاہ سے باہر آ گیا۔ باہر نکلتے ہی فاقیہ نے سوال کیا، کیا ارادہ ہے؟ میں نوروز وجدانی کی دونوں بھتیجیوں میں سے ایک کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، سلمان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کی پابند ہوں، لیکن کیا؟ سلمان نے کریدتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اپنا جملہ پورا نہیں کیا، ہم آخر یہاں کس لیے آئے تھے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری درخواست ہے سلمان، تم لڑکیوں کے سلسلے میں اپنا ارادہ بدل دو، فاقیہ نے دبی آواز میں کہا۔ میں سمجھتی ہوں اس میں تمہارے لیے کچھ خطرے موجود ہیں، یوں بھی وہ بیچاریاں بے قصور ہیں۔ تعجب ہے، یہ بات تم کہہ رہی ہو، حالانکہ تمہیں نے مجھے دشمن سے نمٹنے کے لیے اکسایا تھا۔ کیا تم بھول گئیں کہ میری شیریں کو کس نے اغوا کرایا تھا؟ کیا شیریں بے گناہ نہیں تھی؟ میں تمہارے احساسات سے واقف ہوں، مگر مجھے اس کام میں کچھ اچھے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر ہم انہیں معاف کرتے ہیں تو بھی نوروز وجدانی سے انتقام لینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسی ہیں۔ کیا نوروز وجدانی کے لیے اس سے بڑی سزا کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کی بھتیجیاں میری کنیز بن جائیں؟ تم انہیں دیکھ سکتے ہو، وہ اوپر کی منزل پر رہتی ہیں، لیکن نوروز وجدانی کو اس سے زیادہ بھیانک سزا مل سکتی ہے، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے۔ فاقیہ بولی، ٹھیک ہے، آؤ اوپری منزل پر چلتے ہیں، یہ موقع پھر نہیں آئے گا، تم ان میں سے ایک لڑکی کو سنبھال لینا، اس طرح ہم اسے آسانی سے یہاں سے لے جائیں گے۔ مگر فاقیہ نے جھجک کا اظہار کیا۔ مگر کیا فاقیہ؟ مجھے وہاں لے چلو، ان حسیناؤں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلمان اوپر کی منزل کی طرف جانے لگا۔ فاقیہ کے انکار پر سلمان کا جنون اور بڑھ گیا تھا، جو بار بار اکسا رہا تھا کہ وہ اس کی تعمیل کرے۔ ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ فاقیہ بولی، ٹھہر جاؤ، آگے راستہ بند ہے۔
راستہ کہاں بند ہے؟ سامنے نظر آ رہا ہے، کیا یہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ سلمان نے برہمی سے کہا اور ایک دو سیڑھیاں اور پار کر لی۔ رک جاؤ، ایک بھاری بھرکم مردانہ آواز سنائی دی۔ سلمان نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ کون ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ سلمان نے جزبز ہو کر پوچھا۔ چلو سلمان، واپس چلتے ہیں، فاقیہ نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آگے ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ دور بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ راستہ کھل سکتا ہے، مگر تمہارے لیے بہتر نہ ہوگا، فاقیہ نے کہا۔ تم کیسی بھول بھلیوں والی باتیں کر رہی ہو؟ سلمان نے ناراضی سے کہا۔ تبھی اوپر کی سیڑھیوں پر اسے ایک سایہ نظر آیا، ایک مرد کا سایہ، جو ایک لمحے میں ایک شکیل و وجیح مرد کی صورت میں واضح ہو گیا۔ اس کے انداز میں شاہانہ جلال تھا اور وہ کوئی قدیم لباس زیبتن کیے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ اتنا پروقار اور خوبصورت تھا کہ اس پر کسی شہزادے کا گمان ہوتا تھا، جیسے کتابوں میں کسی شہزادے کا حلیہ ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر سلمان ٹھٹکا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے اندر کا ضدی آدمی جاگ اٹھا۔ اس نے اوپر کی ایک اور سیڑھی پھلانگ لی۔ رک جائیے، اس نے نہایت مہذب لہجے میں کہا، میں اوپر جانا چاہتا ہوں۔ سلمان نے ترکی بترکی جواب دیا، آپ اوپر نہیں جا سکتے، ادھر زنان خانہ ہے۔ اس کی شیریں زبانی نے سلمان کو متاثر کیا۔ میں زنان خانے میں جانا چاہتا ہوں، میرے راستے سے ہٹ جائیے، سلمان نے سختی سے کہا۔ ہم یہاں کی نگہبانی کرتے ہیں، آپ میری موجودگی میں اندر نہیں جا سکتے۔ آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں، میں ایک ذلیل شخص کو اسے کرتوت کا مزہ چکھانے آیا ہوں، میرے راستے سے ہٹ جائیے۔ نوروز وجدانی سے آپ جو چاہیں انتقام لے سکتے ہیں، مگر ان کی بھتیجیاں بے قصور ہیں اور پھر ہم ان کے نگہبان ہیں، ہم ایک عرصے سے یہاں رہتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ سلمان نے اس سے متاثر ہو کر پوچھا۔ ہم بچیوں کے امین ہیں، ہمارا سایہ ان پر موجود ہے، ہم آپ کی کسی معاملے میں دخل اندازی پسند نہیں کرتے، لیکن یہاں ہم آپ کے راستے میں حارج ہوں گے، بہتر ہے آپ چلے جائیں، ورنہ پھر آپ کیا کریں گے؟ سلمان نے درشتی سے پوچھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی تنہا نہیں ہیں، مگر ہم مزاحمت کریں گے، ممکن ہے آپ کو اس سے نقصان پہنچے، ممکن ہے ہمیں اپنے رفیقوں کو بلانا پڑے، اس نے بے جھجک ہو کر کہا۔ یہ کون ہے؟ سلمان نے فاقیہ سے پوچھا۔ وہ ایک ثانیے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، سلمان، یہاں سے چلے چلو، نوروز وجدانی کی حویلی ایک قدیم حویلی ہے، زنان خانے کے اس حصے پر جہاں اس کی بھتیجیاں رہتی ہیں، وہاں اس جن کا تسلط ہے، تم اس کی موجودگی میں وہاں نہیں جا سکتے۔ جن؟ سلمان نے حیرت سے کہا، کیا یہ واقعی نوجوان شخص کوئی جن ہے؟ مگر تم کس مرض کی دوا ہو؟ کیا تم اسے زیر نہیں کر سکتی؟ تمہیں چاہیے کہ مجھے ایسے حالات میں نہ ڈالو جہاں خود مجھے کسی آزمائش میں پڑنے کا احتمال ہو۔ ماورائی قوتیں آپس میں اس طرح کی چپقلش سے گریز کرتی ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ اس جن کا ایک بھائی یہاں موجود ہو، ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا، کوئی اور ترکیب سوچنی ہوگی۔ یہ جن پورے طور پر اپنے قدموں پر جمع ہوا ہے، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، فاقیہ نے اضطراب سے کہا۔ آپ جانتے ہیں نوروز وجدانی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ سلمان نے اس نوجوان کو مخاطب کیا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ بچیاں بالکل سادہ اور معصوم ہیں۔ شیریں بھی سادہ و معصوم تھی، نوروز وجدانی نے اسے اغوا کرایا تھا، سلمان نے ضد ہو کر کہا۔ لیکن ہم وہاں موجود نہیں تھے، ہمارا مسکن یہاں ہے۔ کیا آپ یہ نکتہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عام لوگوں سے مختلف شخص ہوں؟ ہمیں معلوم ہے، اسی لیے آپ سے درخواست کر رہے ہیں، مگر میں آپ سے ایک بات کہہ دوں، اس وقت تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں اپنے عہد کی تکمیل کے لیے بے قرار رہوں گا۔ جب تک ہم حویلی کے اس حصے میں موجود ہیں، ہم مزاحم ہوتے رہیں گے، بہتر ہے کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس اس سے زیادہ ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، شاید آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ اس شخص سے مخاطب ہیں جو برسوں سے انہی ہنگاموں کا عادی ہے، یقین کیجیے کہ آپ کے مخاطب نے ان ہنگاموں سے بہت کچھ سیکھا ہے، سلمان نے زور دے کر کہا۔ لیکن آپ کی آنکھوں پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک چیلنج، یہ ایک دھمکی ہے، مجھے دھمکیاں پسند نہیں، میں دوبارہ آؤں گا، سلمان نے تلملا کر کہا۔ ہم آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ سلمان نے پھر اوپر چڑھنا چاہا، لیکن فاقیہ نے بڑی سختی سے روک دیا۔ بہت بے بسی کی حالت میں سلمان کو نیچے آنا پڑا۔ یہاں شور ہو رہا تھا، سلمان خوابگاہ سے بچتا بچاتا فاقیہ پر پیچ و تاب کھاتا حویلی سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ راستے میں فاقیہ خاموش رہی، سلمان نے بھی اس سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رات خاصی گزر گئی تھی،
وہ سرائے جا کر بستر پر دراز ہو گیا اور جب اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تو فاقیہ نے سرگوشی کی۔ سلمان، تم نے اچھا کیا جو وہاں سے چلے آئے۔ سلمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کہنے لگی، تمہارے بے قرار دل کو سکون پہنچانے کے لیے ابھی نوروز وجدانی باقی ہے۔ ہمارے لیے کسی طور یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم ایسے وقت میں جنات سے کوئی جھگڑا مول لیتے۔ ان جنات میں بعض بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں کے مکینوں کے محافظ بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے آفت جاں بھی۔ یہ جن نوروز وجدانی کی بھتیجیوں سے شدید وابستگی رکھتا تھا، چنانچہ وہ اپنی طاقت بروئے کار لاتا۔ ہم ایک معمولی کام کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، لیکن میں ہر حالت میں اپنے عہد کی تکمیل چاہتا ہوں۔ سلمان نے غصے سے کہا، میں نے اس پر خوب سوچا ہے۔ نوروز وجدانی کا زوال قریب ہے، تم اسے یہاں کی سڑکوں پر رسوا ہوتے ہوئے دیکھ لینا۔ فاقیہ نے کہا، کیا ہم نوروز وجدانی کی حویلی نہیں خرید سکتے؟ اچانک سلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا، حویلی ہم نوروز وجدانی کی خرید سکتے ہیں، مگر یہ کام چٹکی بجاتے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیں ایک طویل راستے سے چلنا ہوگا۔ فاقیہ نے سلمان کو تفصیل سے نوروز وجدانی کی عادتوں کے متعلق بتانا شروع کیا۔ سلمان کا اس جن کی موجودگی سے سارا منصوبہ بگڑ گیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ جب نوروز وجدانی کو ہوش آیا ہوگا تو اس نے اپنی چوٹ کے متعلق یقیناً اس کا نام لیا ہوگا۔ سلمان کو احساس ہوا جیسے آنے والی صبح پولیس سرائے کے دروازے پر موجود ہو سکتی ہے۔ اس نے فاقیہ سے اپنے اس خدشے کا ذکر کیا تو اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ اس کا خیال تھا کہ نوروز وجدانی سلمان کا حویلی میں اس طرح دیدہ دلیری سے دندناتے ہوئے گھس جانے کے باعث اب محتاط ہو گیا ہوگا۔ وہ خواہ مخواہ جھگڑے کو طول دینے سے گریز کرے گا۔ نوروز وجدانی اس بات سے واقف ہے کہ تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو۔ وہ تمہیں عمر قید نہیں کرا سکتا، جیل میں بھیجے گا تو بہت سی باتیں کھل کر سامنے آئیں گی اور پھر رہا ہونے کے بعد تم پہلے سے زیادہ مشتعل ہوگے۔ سلمان فاقیہ کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، لیکن ایک عجیب الجھن سی ذہن و دل پر طاری تھی۔ اس سے جن کی تعدیب کی خواہش بھی دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ دونوں آدھی رات تک اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے اور جب کسی ایک نتیجے پر پہنچ گئے تو اسے نیند آ گئی۔ اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا نوروز وجدانی پریشان، گریباں چاک، حواس باختہ باہر نکل رہا ہے۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے پیچھے دو نوکر بھی تھے جو غالباً اس کی مجنونانہ حالت کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ گئے تھے۔ سڑک پر نوروز وجدانی نے حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے جرائم کا اعتراف اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، لوگوں، میں خود کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے متعدد بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ میں ایک مجرم ہوں۔ میرا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ لاوارث بچوں کی کراہوں، معصوم لڑکیوں کی آہوں اور بے سہارا عورتوں کی فریادوں نے آج مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ میں تمہارے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے اپنے لیے سزا تجویز کر لی ہے۔ میں مر رہا ہوں۔ دیکھو یاروں، میں مر رہا ہوں۔ تم گواہ رہنا دوستوں، میں اپنے ضمیر کا فیصلہ تسلیم کرتا ہوں۔ راہگیروں کی اچھی خاصی تعداد ہکا بکا کھڑی سراسیمہ نظروں سے نوروز وجدانی کو گھور رہی تھی۔ دونوں نوکر بھی دم بخود کھڑے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی حالات کا اندازہ کر سکتا، نوروز وجدانی نے ریوالور کی نال اپنی کن پٹی پر رکھی اور لبلبی دبا دی۔ فضا میں ایک دھماکے کی آواز گونجی اور نوروز وجدانی خون میں لت پت ہو کر سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک اس کی لاش تڑپتی رہی۔ نوروز وجدانی کہفری کردار کو پہنچ گیا تھا۔ اسے اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک سکون سا محسوس ہوا۔ ابھی وہ اس منظر کے سحر میں گرفتار ہی تھا کہ فاقیہ نے اسے بیدار کر دیا، گویا وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے سلمان کہ تم نے اس بار دور اندیشی سے کام لیا، فاقیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم حویلی کے اندر کوئی جذباتی قدم اٹھاتے تو حالات مختلف ہوتے۔ اب نوروز وجدانی کے سلسلے میں تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ سلمان نے ایک پھیکی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر فاقیہ کو دیکھا۔ جب سے سو کر اٹھا تھا اسے مسلسل نوروز وجدانی کی یاد آ رہی تھی۔ رات کا خواب اور باتیں یاد آئیں تو اس نے سوچا کہ آج جا کر وہ اس سے ہر حال میں انتقام لے گا۔ اتنی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ اب اسے مزید جینے کی مہلت دینا بیکار ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس جھوٹے مکار شخص کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی وہ اس کی بھتیجیوں تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ اسے فوراً موت کی گود میں پہنچا دینا چاہیے، مگر اسے موت دینے سے پہلے وہ شیری کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فاقیہ سے کہا، فاقیہ، نوروز وجدانی کی موت سے کچھ لطف نہیں آیا؟ کیا مطلب؟ فاقیہ نے دیدے پھاڑ کر کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تب اسے یاد آیا کہ وہ تو خواب تھا۔ نوروز وجدانی مرا کب ہے؟ تب اس نے بات بنائی، موت ہی تو انتقام نہیں ہے۔
یہ تو بہت آسان اور ہلکا نسخہ ہے، لمحوں میں اذیت ختم ہو جاتی ہے۔ موت تو آدمی کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ خود اپنی نظروں میں گر جائے، جب اس معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ رہے، وہ اپنی زندگی میں رسوائیوں کا مزہ چکھے۔ میرا خیال ہے نوروز وجدانی کو ہم سستا نہیں چھوڑیں گے۔ سلمان نے بیزاری سے کہا، تم بہت دلچسپ باتیں کر رہی ہو، چلو تمہیں بولنا تو آیا، فاقیہ نے چہک کر کہا۔ سلمان نے نوروز وجدانی سے اس وقت مدبھیڑ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دن دہاڑے نوروز وجدانی کے گھر میں جانا مناسب نہیں تھا، یہ کام رات ہی میں ہو سکتا تھا۔ رات تک کا وقفہ گزارنا مشکل ہو گیا، سر پر خون سوار تھا۔ جیسے تیسے رات آئی اور سلمان نوروز وجدانی کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ نوروز وجدانی نے شینی کو اغوا کرایا تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا، پتہ نہیں اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اسی فکر میں وہ ہلکان تھا۔ سلمان کو شینی جتنی یاد آ رہی تھی، وہ نوروز وجدانی سے اتنا ہی متنفر ہوتا جا رہا تھا۔ نوروز وجدانی کی حویلی قریب آتی گئی اور اس کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ نفرت کا جذبہ شدید ہوتا جا رہا تھا۔ اسے فاقیہ نے بتا دیا تھا کہ نوروز وجدانی اندر مست مئے ناب ہے اور عیش و نشاط میں مصروف ہے۔ سلمان نے عقبی راستہ اختیار کیا۔ اسے ایوان خاص تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اس کے ذہن میں گزرے ہوئے لمحات ابھر رہے تھے، اندر اندر سلگنے والی چنگاریاں جذبات مشتعل کر رہی تھیں۔ خوابگاہ کا دروازہ بند تھا، لیکن وہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ راستے میں ایک ملازم نے اسے دیکھ کر شور مچانا شروع کیا، لیکن فاقیہ نے بروقت اسے دوسری جانب روانہ کر دیا۔ سلمان جب اس روشن کمرے میں داخل ہوا تو نوروز وجدانی کی آغوش میں ایک بجلی تڑپ رہی تھی اور نازو ادا کے نشتر آزما رہی تھی۔ نوروز وجدانی کا بھاری بھرکم تنوتوش اس گل بدن کے غمزوں میں ادھر ادھر تھرک رہا تھا۔ سامنے سراہی رکھی تھی، وہ مدہوش سا تھا۔ نیم اریاں لڑکی کا آدھا بدن نوروز وجدانی کی گود میں سما سما جاتا اور نکل نکل جاتا۔ ان دونوں میں دلچسپ نوک جھونک جاری تھی، بس وہی نوک جھونک جو ایسے موقع پر ہوتی ہے۔ سامنے ٹیبل پر گراموفون رکھا ہوا تھا، ہبہ خانم کا گایا نغمہ بکھر رہا تھا۔ اس نغمے میں ایسا سحر تھا کہ رگوں میں نشہ सा طاری ہونے لگتا اور سننے والا مدہوش سا ہونے لگتا۔ پورے ایران میں ایسی کوئی اور گلوکارہ نہیں تھی۔ نوروز وجدانی پر بھی اس نغمے کا اثر تھا، وہ مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اسے اس طرح مدہوش دیکھ کر سلمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے للکارا، نوروز وجدانی! وہ دونوں چونک کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ نوروز وجدانی کی نظر سلمان پر پڑی تو وہ کسی زہریلے ناک کی طرح بل کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور کرخت لہجے میں بولا، تم ابھی تک یہاں موجود ہو؟ ہاں نوروز، سلمان آپ کا خادم ابھی تک یہی ٹھکریں کھا رہا ہے، اس نے نیاز مندی سے کہا۔ طبع شاہانہ پر میری آمد گراں تو نہیں گزری؟ بدبخت، اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ نوروز وجدانی نے تمکنت سے کہا۔ ناراض نہ ہو، میں مبارکباد دینے کی غرض سے آیا ہوں، آپ کا اقبال بلند رہے۔ سلمان نے عجز سے کہا۔ سلمان، تم جس راستے سے آئے ہو اسی سے واپس چلے جاؤ۔ نوروز وجدانی کے لہجے میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر آغائی کیا سزا تجویز کریں گے؟ پھر ہم تو تم جیسے حرام زادوں کو کتے کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ نوروز وجدانی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ آزما لو۔ اچھا، اس نے دبنگ لہجے میں جملہ ادا کیا۔ تم مجھے جانتے ہو، پھر ایسے لہجے میں بات کیوں کر رہے ہو؟ سلمان نے اپنا لہجہ بدل کر کہا۔ غصہ نہ کریں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، لڑکی نے نوروز سے کہا۔ سلمان، ہم تیرا خون پی جائیں گے، اپنی زبان کو لگام دے، ہم تجھے اسی وقت جہنم رسید کر دیں گے۔ نوروز وجدانی غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے آپ کو صحیح مشورہ دیا ہے، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہاری موت تمہیں کھینچ کر لائی ہے، یہ کہہ کر اس نے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ سلمان نے سمجھا تھا کہ وہ اس پر آ پڑے گا، اس لیے وہ کچھ پیچھے ہٹا تھا، مگر نوروز وجدانی اندر کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ سلمان اس کے پیچھے بھاگا۔ ابھی اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھا تھا کہ اسے ایسا لگا جس کسی نادیدہ دیوار سے وہ ٹکرا گیا ہو۔ وہ دیوار یکایک ہی درمیان میں آ گئی تھی۔ سلمان نے حیرت سے سامنے دیکھا، مگر سامنے تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ پھر آگے بڑھا، مگر پھر اسے دھکا لگا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سیڑھیوں کو دیکھنے لگا۔ تبھی اسے وہ حیولہ نظر آ گیا، یہ وہی کل والا جن زادہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں قہر تھا، غصے کی لالی تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، میں نے کل ہی تمہیں سمجھا دیا تھا کہ تم حویلی کے اس حصے میں نہیں آؤ گے، مگر آج پھر گھسے چلے آئے ہو۔ واپس چلے جاؤ، ورنہ کل کی طرح عزت سے نہیں تماشا بنا کر پھینکوں گا۔
وہ ادھر آیا اس لیے مجھے آنا پڑا۔ فاقیہ کو نہ پا کر وہ کچھ کمزور پڑ گیا تھا۔ یہ گھر اس کے والدین کا ہے، اس نابکار کو ہم آنے سے نہیں روک سکتے۔ اس مجبوری کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر تمہیں باہر پھینکنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ سلمان نے اپنے آس پاس امداد طلب نظروں سے دیکھا، مگر فاقیہ کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ بحالت مجبوری وہ مڑ گیا۔ اسے شک ہو گیا کہ نوروز وجدانی جان بوجھ کر اس طرف بھاگا ہے، شاید وہ بھی واقف ہے کہ ادھر اس کا کوئی مددگار ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اسی نے تو اس سبز پوش کو بلوایا تھا، یقیناً اسے بھی پراسرار علوم پر دسترس ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے تو بھی یہ دوسرے عاملوں سے مدد لیتا ہوگا۔ وہ باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے سرائے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس چھوٹے سے شہر میں وہ خود کو جال میں پھنستا محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ سرائے کے اس کمرے میں لیٹا شیریں کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ وہ بدقسمت نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اس کی قسمت میں سکھ کا لمحہ ہی نہیں ہے۔ زندگی بھر ماں باپ کے گھر میں قسم و پرسی بھری زندگی گزارتی رہی۔ اب وہ نئی زندگی کی امید پر باہر نکلی تو حادثات نے اسے گھیرنا شروع کر دیا۔ پہلے بردہ فروشوں نے پکڑا، اب یہ سبز پوش لے گیا۔ واقعی کچھ لوگ بڑے بدقسمت ہوتے ہیں، انہیں خوشیاں راس ہی نہیں آتی۔ قسمت انہیں لالی پاپ دکھا دکھا کر لوٹ لیتی ہے۔ سسکتی زندگی ہی ان کا مقدر ہے، مگر اس بار وہ میری وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوئی ہے۔ وہ بڑبڑایا، مجھے ہی اسے آزاد کرانا ہے۔ لگتا ہے فاقیہ بھی اس جن ذاتے سے ڈر گئی ہے، اسی لیے مجھے چھوڑ کر بھاگ لی۔ فاقیہ کا نام لیتے ہی فاقیہ حاضر ہو گئی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ وہ بولی، آج میں تمہاری وجہ سے ایک بڑی مصیبت میں پھنس جاتی۔ وہ تو عین وقت پر مجھے احساس ہو گیا کہ خطرہ سر پر آ گیا ہے اور میں اپنی جان بچا کر بھاگ اٹھی۔ گویا مجھے مصیبت میں دھکیل گئی تھی؟ نہیں، مجھے معلوم تھا کہ تم بھی خطرے کا احساس کرتے ہی چپ چاپ نکل آؤ گے، اور وہی ہوا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ اس جن زادے کے احباب چاروں طرف سے حویلی کو گھیر رہے تھے۔ ان کا نشانہ میں تھی۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ٹھیک ہے، تم خوش رہو، اب جو بھی کرنا ہے میں اکیلے کروں گا۔ سلمان نے غصیلے لہجے میں کہا، ارے تم تو غصے میں آ گئے۔ دیکھو، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خطرے سے دور رہا جائے۔ ویسے خوش ہو جاؤ، کل نوروز وجدانی ہوٹل صنم میں رات گزارے گا، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فاقیہ نے چمکارنے کے انداز میں بتایا۔ جس وقت وہ ہوٹل پہنچا تو بال روم میں خوب رش تھا، مگر لفٹ سے اوپر آیا تو گلیارہ سنسان پڑا تھا۔ اس وقت کوئی بھی سامنے نظر نہ آیا اور وہ سیدھے نوروز وجدانی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ روم نمبر فاقیہ نے بتا دیا تھا، مگر خود کہیں چلی گئی تھی۔ وہ نمبر دیکھتا ہوا اس کمرے تک پہنچا اور روم میں داخل ہو گیا۔ تبھی باہر کچھ شور سا سنائی دیا، ایسا لگا جیسا کوئی آوازیں لگا رہا ہے، مگر اس نے توجہ نہیں دی، آگے بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ بیڈ پر وہی لڑکی نظر آ رہی تھی جو رات میں نوروز وجدانی کے ساتھ تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر سلمان پر سکتہ چھا گیا۔ لڑکی نیم اریاں حالت میں بیڈ پر بے دم پڑی تھی۔ اس کے سینے کے دونوں اطراف کا گوشت غائب ہو چکا تھا، پیٹ درمیان سے چاک تھا، چہرہ لہو لہان تھا، آنکھوں کے دونوں حلقوں سے خون ابل رہا تھا، گال پر جگہ جگہ خراشیں موجود تھیں۔ اسے نزاکت کا احساس ہو گیا تو اس نے فاقیہ کو ذہنی طور پر آواز دی، تمہیں دیر نہیں لگنی چاہیے، فوراً آنا ہوگا۔ پھر اس نے جھرری سے جھانک کر باہر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر اسے پسینہ آ گیا کہ باہر ایک ہجوم جمع ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگ امٹ پڑے تھے، وہ سب دروازے پر جمع تھے، گویا پولیس بھی پہنچنے والی ہوگی۔ باہر نکلنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اسے غصہ آنے لگا، اس وقت تک فاقیہ کیوں نہیں آئی؟ اس کے لیے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ موقع غنیمت دیکھ کر نوروز وجدانی اپنا کام کر گیا تھا، یا پھر فاقیہ نے ہی اسے پھنسا دیا تھا، اس سے بعید بھی کچھ نہ تھا۔ وہ عجیب الجھن میں گرفتار تھا، اس کے ارد گرد خطرے کے دائرے تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے سوچا، فرار کے لیے کیوں نہ کھڑکی کا راستہ آزمایا جائے۔ وہ تیزی سے پلٹ کر پچھلی کھڑکی پر پہنچا تو وہاں بھی نیچے سے لوگوں کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس وقت نیچے ہزاروں کا مجموعہ موجود تھا۔ اگر میں فاقیہ کے ذریعے نکل بھی جاتا تو بھی انصاف اور قانون کی ساری مشینری حرکت میں آ جاتی، اس نے سوچا۔ حالات نے بہت تیزی سے سنگین صورتحال اختیار کر لی تھی۔ فاقیہ پہنچی نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ہوتی تو میں کیا کرتا۔ اس اتنے بڑے ہجوم میں دروازہ کھول کر باہر نکلنا آسان ہوتا؟ مجمع میں سے کس طرح میرا جسم نکلتا؟
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ابھی وہ کسی آخری فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بیرونی سیڑھیوں پر متعدد قدموں کی آہٹیں ابھری اور پھر کسی نے زور و شور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ سلمان کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ پولیس چاروں طرف سے تمہیں گھیر چکی ہے۔ افسر اعلیٰ ناظم زادہ بول رہا ہوں، باہر سے کسی نے کرخت لہجے میں کہا۔ سلمان پلٹ کر دروازے پر پہنچا، جھیری سے جھانک کر دیکھا۔ اس طرف بھی مسلح پولیس کا ہجوم اس کی گھات میں تھا۔ نیچے پتلی گلی میں بھی لاتعداد افراد اکٹھا تھے۔ کیا میں دروازہ کھول دوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ مگر اس طرح پولیس اور بیانات اور سزا کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں؟ کیا میں خاموش رہوں؟ ہاں، مجھے خاموش رہنا چاہیے، فاقیہ کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ پھر بیرونی کمرے میں آ گیا۔ سامنے والے دروازے پر پھر ایک کرخت آواز ابھری۔ آغائی، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، دروازہ کھول دو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم نے مقابلے کی کوشش کی تو بھون کر رکھ دیے جاؤ گے۔ میں تمہیں 5 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ سلمان نے فاقیہ کو یاد کیا۔ پولیس کی ایک اور وارننگ سلمان کو مل گئی تھی اور پھر یکے بعد دیگرے اعلانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فاقیہ ابھی تک غائب تھی۔ سلمان بہت پریشان تھا۔ اس نے فاقیہ کو آواز دی کہ وہ جہاں بھی ہو فوراً آ جائے۔ ابھی سلمان کا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ بیرونی دروازہ چرچرانے لگا۔ اس کی وحشت حد سے سوا ہو گئی۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور زور سے فاقیہ کو آواز دی۔ وہ لوگ بیرونی دروازہ توڑ کر اندر آ گئے تھے۔ سلمان دوسرے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ باہر ایک شور برپا تھا۔ گلیارہ تماش بینوں سے بھر چکا تھا۔ دونوں دروازے بند تھے اور سلمان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا اور اس انتظار میں کہ شاید فاقیہ آ جائے۔ اسے کچھ وقت لینا تھا، کچھ مہلت چاہیے تھی۔ اس نے جھلا کر فاقیہ کو پھر آوازیں دیں۔ بیرونی کمرے میں ابھرنے والی وزنی قدموں کی آوازیں دل پر ضربے لگا رہی تھیں۔ پولیس کے سنگین برادر، سپاہی اور افسران دروازہ توڑ کر اندر آ چکے تھے۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ جاں گسل تھا۔ فاقیہ اس خطرناک موقع پر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ فاقیہ جو اب اس کے تصرف میں تھی، اس نازک موقع پر وہ اس کی دسترس سے دور تھی۔ سلمان نے دل کی تمام گہرائیوں سے اسے پکارا، فاقیہ، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تمام کام چھوڑ کر آ جاؤ، میری مدد کرو۔ مگر سلمان کی آواز حلق کے اندر گھٹ کر رہ گئی۔ اسی لمحے باہر سے ایک کرخت آواز ابھری، اب تمہارے لیے بچ نکلنا محال ہے، قانون کی نظروں سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکو گے۔ خیریت چاہتے ہو تو دروازہ کھول دو ورنہ ہم اسے بھی توڑ دیں گے۔ وہی آواز پھر سنائی دی۔ اس کے دل میں آیا کہ اسے کوئی منہ توڑ جواب دے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ کہاں آنے والا تھا۔ وہ فاقیہ کے بھروسے پر تھا، پر وہ بھی سلمان سے دور تھی۔ سلمان نے دروازے کی جھیری سے باہر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی۔ باہر افراتفری مچی ہوئی تھی۔ پولیس کے آدمی ان لوگوں کے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے جو اندر آ گئے تھے۔ وہ چاروں طرف سے پھنس گیا تھا۔ دل ملانے اور اپنے اوپر لعنت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے جھرجھری آ گئی۔ اس نے جھری سے نگاہیں ہٹا لی اور پھر کمرے کے اندر اپنے چھپنے کے امکانات پر غور کرنے لگا۔ یہ ایک مرصع کمرہ تھا، قدیم طرز کے فرنیچر سے آراستہ، ایک شاندار مسحری۔ وہ اس کے نیچے چھپ سکتا تھا۔ الماریاں ملبوسات سے بھری پڑی تھی۔ بار بار احمقانہ ترکیبیں اس کے ذہن میں آتی، وہ جھنجھلا کر اسے مسترد کر دیتا۔ پولیس والے اب دروازہ پیٹنے لگے تھے۔ یکایک ایک شور بلند ہوا۔ ایسا معلوم ہوا جیسا مجمع میں کوئی شخص چیختا چنگھاڑتا آگے بڑھ رہا ہو۔ یہ آواز سلمان کو مانوس سی معلوم ہوئی۔ اس نے ایک کرسی قریب کر کے دروازے کے اوپری حصے سے جھانکنے کی کوشش کی اور اس پر حیرتیں ٹوٹ پڑیں۔ وہ صرف ایک دائرے میں دیکھ سکا تھا، پھر بھی وہ اسے نظر آ گیا تھا۔ وہ مردود اور ملعون شخص وہی تھا جو اس دن سبز کپڑے میں ملبوس تھا۔ وہ کمرے میں موجود ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ مجھے راستہ دو، مجھے راستہ دو، وہ چیخ رہا تھا۔ لوگ حیرت سے اس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنے لگے۔ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ افسر اعلیٰ ناظم زادہ نے اس کا راستہ روک کر کہا، شاید تم غلط جگہ آ گئے ہو۔ ہٹو، مجھے راستہ دو، میں ٹھیک وقت اور ٹھیک جگہ آیا ہوں۔ وہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا۔ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ ایک عرصے بعد مجھے اس کا موقع ملا ہے، میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارا واسطہ کتنے بڑے شیطان سے پڑا ہے، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ناظم زادہ نے نخوت سے پوچھا۔ میں کسے نہیں جانتا، اس نے لہرا کر کہا۔ وقت کم ہے، دیر نہ کرو، باقی باتیں بعد میں پوچھنا۔
وہ بڑی مشکل سے قابو میں آیا ہے۔ اس وقت اس کی مددگار بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ موقع غنیمت ہے۔ وہ اندر موجود ہے، دروازہ توڑ دو، اندر داخل ہو جاؤ۔ اس سبز پوش نے جیسے حکم دیا۔ وہ اندر موجود ہے، مگر تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ افسر اعلیٰ نے تشویش سے پوچھا۔ میری اس کی پرانی دوستی ہے، آج میں اس دوستی کا حق نبھانے آیا ہوں۔ سبز پوش نے طنز سے جواب دیا۔ ٹھہرو، دروازہ توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ، میں اسے کھولتا ہوں، میں ابھی اسے کھولے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور بدبدانے لگا۔ پولیس کے لوگ سراسیمہ اور متوحش نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑے متذبذب نظر آ رہے تھے کہ آیا سبز پوش کی باتوں کا یقین کر لیں یا اسے عام لوگوں کی طرح دھتکار کر نیچے بھیج دیں۔ مجمع پر سکوت طاری ہو چکا تھا۔ سبز پوش پورے انہماک سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ سلمان کو یقین تھا کہ دروازہ لمحوں میں کھل جائے گا۔ وہ خود کو محفوظ کرنے کی کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر فاقیہ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ وہ بڑے انہماک سے اسے پکار رہا تھا، مگر وہ آ کر نہ دی۔ خطرہ لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ کسی بھی وقت دروازہ کھل سکتا تھا۔ سبز پوش یقیناً بہت پہنچا ہوا عامل تھا، جبھی اس نے پولیس والوں کو روک دیا تھا۔ سلمان سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ نچلی منزل ہوتی تو کھڑکی سے کود جاتا، مگر یہاں سے کودنا خودکشی کے مترادف تھا۔ تبھی دروازہ پارٹوں پارٹ کھل گیا۔ آگے آگے سبز پوش تھا اور اس کے پیچھے پولیس والے۔ ابھی وہ پہلے کمرے میں تھے، کسی بھی وقت وہ اس کمرے میں آ سکتے تھے۔ سلمان روشن دان میں لگے شیشے میں ان سب کا عکس دیکھ رہا تھا کہ اس کا کانپتا ہوا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ وہی جانی پہچانی خوشبو اسے محسوس ہو رہی تھی، گویا فاقیہ بر وقت پہنچ گئی تھی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، ہلنا مت، اسی طرح کھڑے رہو، میں انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر یہاں میرے لیے بھی خطرہ ہے۔